آداب ناظرین، خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ پہلگام جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ ہلاک، کوکرناگ اور بارہ مولہ میں 3 ملیٹنٹ گرفتار۔ جموں کشمیر جامع ترقی کی راہ پر گامزن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ عالمی امن کے قیام کے لیے دنیا کی امیدیں بھارت سے وابستہ، جتو کنیکٹ افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب۔ اور زراعت سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں مشیر آر بھٹناگر کی شرکت۔ زرعی ترقی کے لیے محققین اور مدرسین کے درمیان تال میل کو دیا لازمی قرار۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ جنوبی کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام کے ایک دور دراز علاقے سرچھن ٹاپ میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین ہوئی مسلح جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ پولیس اور فورسز نے اس علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق مصدق کا اطلاع ملنے کے بعد آج صبح وہاں کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ اس دوران محاصرے میں آئے ملیٹنٹوں نے فورسز پر گولیاں چلائیں، جس کے بعد طرفین کے مابین مسلح جھڑپ شروع ہوئی۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد یہ جھڑپ 3 ملیٹنٹوں کی ہلاکت پر ختم ہوئی۔ مارے گئے ملیٹنٹوں میں سے ایک کی شناخت محمد اشرف مولوی کے بطور ہوئی ہے، دیگر 2 ملیٹنٹوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ مارے گئے تینوں ملیٹنٹوں کا تعلق حزب المجاہدین سے بتایا گیا ہے۔ جھڑپ کی جگہ سے کچھ ہتھیار بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ اس دوران پولیس نے جنوبی کشمیر کے ہی کوکرناگ علاقے میں حزب المجاہدین سے وابستہ ایک سرگرم ملیٹنٹ کو گرفتار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے ایک اعلیٰ پولیس افسر کا حوالہ دے کر اطلاع دی ہے کہ فورسز نے ساگام کوکرناگ میں مذکورہ ملیٹنٹ کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملنے کے بعد اس علاقے کا محاصرہ کیا۔ تلاشی کارروائی کے دوران وہاں چھپے ملیٹنٹ کو گرفتار کیا گیا، جس کی شناخت محمد اشفاق شیر گجری کے طور کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گرفتار شدہ ملیٹنٹ ستمبر 2017 سے سرگرم تھا۔ بارہ مولہ میں بھی ایک ہائیبرڈ ملیٹنٹ اور ایک اپر گراؤنڈ ورکر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارہ مولہ کے چیرہ داری علاقے میں فورسز نے 2 مشکوک افراد کو للکارا۔ اگرچہ انہیں بھاگنے کی کوشش کی، تاہم فورسز نے انہیں دبوچ لیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران گرفتار کیے گئے دونوں نوجوانوں نے اپنی پہچان عاشق حسین لون اور عزیز امین گنائی ساکنان بارہ مولہ کے طور ظاہر کی۔ ان سے کئی ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی جامع ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں اور فقط پچھلے 1 برس کے دوران 50,000 سے زیادہ پروجیکٹ مکمل کر کے جموں کشمیر کے ترقیاتی منظرنامے میں ایک تاریخ رقم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی برسوں کے دوران جموں کشمیر میں ترقیاتی پروجیکٹوں کی عمل آوری پر جمود چھا گیا تھا، جس کو اب ختم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی میں رابطہ سہولیات کی تجدید کاری کے بعد یہاں کی اقتصادی حالت بھی کافی حد تک بہتر ہوئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مالی سال 2018-19 کے دوران 6 کھرب 70 ارب روپے مالیت کے 9,229 پروجیکٹ مکمل کیے گئے، جبکہ سال 2020-21 کے دوران 6 کھرب 30 ارب روپے کی لاگت سے تقریباً 22,000 پروجیکٹ تکمیل کو پہنچائے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے زراعت اور باغبانی جیسے شعبوں کی ترقی کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا بھی خلاصہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عالمی امن، عالمی سلامتی، عالمی خوشحالی یا عالمی چیلنجوں سے متعلق حل تلاش کرنے کے طریقوں کو لے کر دنیا مختلف شعبوں میں بہت سی امیدوں کے ساتھ بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ جتو کنیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جو ایک عالمی سمٹ ہے اور جس کا انعقاد پونے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جین انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن جتو نے کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ بھارت سبھی امکانات اور صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ عالمی فلاح کے مقصد کے لیے کارکردگی انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمٹ کا موضوع یکجا ہو کر کل کی طرف آج کے منظرنامے میں نہایت بامعنی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ امرت کال کے دوران سب کا پریاس تیز ترقی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر نے کہا ہے کہ محققین، مدرسین، صنعت کاروں اور سرکار کے مابین رابطوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ تحقیقی عمل کو حقیقت میں تبدیل کیا جا سکے، جس سے سماج مستفید ہو سکتا ہے۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار ریسنٹ ایڈوانسز ان بایو میڈیکل سائنسز اینڈ ریجنریٹو میڈیسن کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ کانفرنس کا انعقاد زرعی یونیورسٹی کشمیر میں کیا گیا ہے، جس میں IIT کانپور نے تعاون دیا ہے۔ مشیر نے کہا کہ زرعی ترقی کا دارومدار ٹیکنالوجی کو کھیتوں تک لے جانے کے عمل میں مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بین الاقوامی کانفرنس کی بدولت ماہرین، محققین اور نوجوان سائنسدانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنے خیالات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ انہوں نے زرعی منظرنامے کو مزید مستحکم بنانے میں زرعی یونیورسٹی کے رول کی سراہنا کی۔ تقریب سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی اور دیگر ماہرین نے بھی خطاب کیا۔ جل شکتی محکمے کے پرنسپل سیکریٹری اشوک کمار پرمار نے آج سوپور کا دورہ کر کے وہاں محکمے کی جانب سے جاری مختلف تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
محکمے کے چیف انجینئر نے انہیں کئی پروجیکٹوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ پرنسپل سیکرٹری نے سوپور سے حد متارکہ تک 89 کلومیٹر لمبے انسداد سیلاب کے کام، دریائے جہلم کی کشادگی اور سوپور میں نیویگیشن چینل پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل پر زور دیا۔ فلوریکلچر محکمے کے کمشنر سیکرٹری شیخ فیاض احمد نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران محکمے کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں محکمے کی جانب سے منعقد کیے جانے والے پھول میلے کے انعقاد کے لیے کی جا رہی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ مختلف باغات اور پارکوں کی سیر کے خواہشمند لوگوں کے لیے ای ٹکٹ، ای پرمیشن اور ای رجسٹریشن کا نظام متعارف کیا جائے گا۔ کمشنر سیکرٹری نے محکمے کے زیر انتظام باغات اور پارکوں کے مناسب رکھ رکھاؤ کی ہدایات دیں۔ محکمہ اطلاعاتی و رابطہ عامہ کے نئے سربراہ اکشے لابرو نے آج محکمے کے ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے محکمے کے مختلف شعبوں کے کام کاج کا معائنہ کیا۔ افسروں کی ایک میٹنگ میں انہوں نے ملازمین کو لگن اور تندہی کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی۔ شنکراچاریہ پہاڑی پر واقع تاریخی شنکراچاریہ مندر میں آج شنکراچاریہ جینتی کے سلسلے میں خصوصی پوجا پاٹ ہوئی۔ اس پوجا ارچنا میں ملک کے مختلف حصوں خصوصاً جنوبی ریاستوں سے آئے کئی شردھالوؤں اور مذہبی اسکالروں نے شرکت کی۔ آج صبح سے ہی شنکراچاریہ مندر پر شردھالوؤں کا تانتا بندہ رہا، جنہوں نے وہاں درشن کے بعد پوجا ارچنا میں شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مندر میں شنکراچاریہ جینتی کے سلسلے میں 3 برس بعد پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی انتظامیہ نے شردھالوؤں کی سہولت کے لیے تمام سہولیات کیے تھے۔ سکھ مذہب کے گرو شری گرو تیگ بہادر صاحب جی کے 400ویں جنم دِوس کے سلسلے میں آج شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں یونیورسٹی کے طالب علموں کے علاوہ تدریسی عملے اور دیگر کئی دانشوروں نے شرکت کی۔ دوپہر تک جاری رہنے والی اس تقریب میں مقررین نے گرو جی کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ تقریب میں شبد کیرتن اور گرو گرنتھ صاحب پاٹھ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر لنگر کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ-19 سے بچاؤ کے اب تک 1,89 کروڑ 81 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس دوران ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 3,000 سے زیادہ نئے معاملوں کی اطلاع ملی ہے اور اسی وقفے کے دوران 3,500 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ کووڈ سے صحت یابی کی شرح 98.74% پر بنی ہوئی ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 9 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی، جن میں سے 3 کا تعلق جموں صوبے سے جبکہ 6 کا تعلق کشمیر صوبے سے ہیں۔ اسی مدت کے دوران مزید 8 کووڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ ٹنگ مرگ اور آس پاس کے کئی علاقوں میں آج دوپہر شدید ژالہ باری ہوئی، جس کے نتیجے میں کھڑی فصلوں اور میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ پورے علاقے میں کئی منٹوں تک ہوئی ژالہ باری اور موسلادھار بارشوں سے دھان کی پنیری اور میوہ باغات تباہ ہو گئے، جس سے کسانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ متاثرین نے سرکار سے نقصان کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی انہدامی ٹیم نے آج ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ اور ملحقہ بازاروں میں ایک کارروائی کے دوران ناجائز تجاوزات اور چھاپڑی فروشوں کا ہٹایا۔ کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان نے ذاتی طور اس کارروائی کی نگرانی کی۔ انہوں نے کہا کہ دکاندار اور چھاپڑی فروش سڑکوں پر اپنا سامان رکھ کر ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ لدھو پامپور کے ایک نواحی علاقے گوسانی ناڑ میں آج صبح ایک جنگلی ریچھ نے 4 افراد پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی کنبے کے 4 افراد اپنے گھر کے صحن میں کسی کام میں مشغول تھے، جس دوران وہاں اچانک ریچھ نمودار ہوا اور ان پر حملہ کیا۔ زخمی افراد کو فوری طور پر پامپور ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد سری نگر منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ جنگلی جانوروں نے اس علاقے میں دہشت مچا رکھی ہے۔ ڈانگرپورہ سوپور میں گزشتہ شب اس وقت سنسنی پھیل گئی جب منظور احمد ڈار نامی ایک 40 سالہ شخص کو اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ مقامی لوگوں نے واقعے کی خبر سنتے ہی اگرچہ مذکورہ شخص کو ہسپتال پہنچایا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں مزید تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ فلم سے متعلق قومی وراثت کے مشن کے تحت فلموں کو محفوظ کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے پروجیکٹ کے لیے 363 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس مشن کا آغاز 597 کروڑ روپے کے خرچ کے ساتھ 2016 میں کیا گیا تھا۔ پونے میں کل بھارت کے فلموں سے متعلق
آثار قدیمہ کا دورہ کرتے ہوئے انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ فلمیں ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور پچھلے 100 سال میں فلم صنعت نے زبانوں کے لیے جو تعاون دیا ہے اس کی بدولت بھارت دنیا میں سب سے بڑی فلم صنعت بن گیا ہے۔ عرب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں کل شام تک کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خبروں کا بلیٹن ختم کرنے سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک نظر پھر۔ پہلگام جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ ہلاک، کوکرناگ اور بارامولہ میں 3 ملیٹنٹ گرفتار۔ جموں کشمیر جامعہ ترقی کی راہ پر گامزن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ عالمی امن کے قیام کے لیے دنیا کی امیدیں بھارت سے وابستہ، جتو کنیکٹ افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب۔ اور زراعت سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں مشیر آر بٹناگر کی شرکت، زرعی ترقی کے لیے محققین اور مدرسین کے درمیان تال میل کو دیا لازمی قرار۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں آپ DD کشر کی یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔